السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آپ کا پھر ایک مرتبہ ہمارے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے کا یہ عمل چلتا رہے۔ تو انشاءاللہ ہم گزشتہ جو تجوید اجرا کے تعلق سے اسباق چل رہے تھے قرآن کریم کو سیکھنے کے تعلق سے، تو ہم انشاءاللہ ان قواعد کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو گزشتہ اسباق میں ہم نے دو گروپ کو الگ الگ کر لیا تھا، جس میں ایک گروپ والے وہ جو قرآن کریم کو سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، اور دوسرے وہ لوگ جن کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے لیکن تجوید اور ترتیل کے وہ لوگ ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم ان دونوں حضرات کو ایک ساتھ لے کر ہمارے ویڈیوز میں چلتے ہیں تاکہ دونوں کو ایک ساتھ فائدہ ہو۔ تو لہٰذا مرکبات کا تعلق ہم اس سے پہلے سبق سیکھ رہے تھے، تو اس ویڈیو کے اندر ہم تین حرفی جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی ہم اس ویڈیو کے اندر مشق کریں گے۔ مرکبات یعنی ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہا جاتا ہے، یہ ہم لوگوں کو معلوم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے سامنے ہم نے زبر زیر پیش کا سبق بھی پیش کیا تھا کہ زبر کی آواز کس طرح ہوتی ہے، زیر کی آواز کس طرح ہوتی ہے، پیش کی آواز کس طرح ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اس ویڈیو کے اندر تین حرفوں والے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو ہم پڑھیں گے۔ تو اسکرین کے اوپر آپ حضرات کے سامنے ایک پرچہ نظر آ رہا ہوگا، ایک سبق نظر آ رہا ہوگا، میں یہاں سے پڑھتا رہوں گا، آپ حضرات اس کی تصحیح کرتے رہیں، اس ویڈیو کے اندر آپ غور سے دیکھتے رہیں تاکہ آپ حضرات کو سیکھنے کے لیے ایک آسان ترتیب حاصل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حا قاف الف، با حا را، تا با عین، خا تا میم، ثا میم را، کاف ثا را، جیم با لام، حا جیم جیم، سین خا را، عین دال لام، سین میم عین، میم سین کاف، شین یا میم، با شین را، صاد با را، با صاد را، فا عین لام، فا ہا میم، قاف فا سین، با کاف را، لام حا قاف، میم لام کاف، نون میم واو، عین نون با، ہا ضاد میم، فا یا ہا، یا لام دال، لام یا سین۔ تو یہ سبق مرکبات والوں کے لیے ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات ہماری پڑھنے کی جو ترتیب تھی اسی ترتیب کے ساتھ آپ حضرات ان حرفوں کو چیک کر رہے ہوں گے۔ اس طرح ہم پڑھتے رہیں گے، آپ حضرات اس میں غور کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات کو وہ حروف سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ تو اب اس کے اوپر زبر زیر پیش اپنے اعتبار سے لگا لیں کہ زبر کی آواز کس طرح ہوتی ہے، زیر کی آواز کس طرح ہوتی ہے، پیش کی آواز کس طرح ہوتی ہے، یہ آپ حضرات کو معلوم ہے۔ اگر آپ کو یہ زبر زیر پیش لگانا آپ کے لیے آسان ہو گیا تو پھر آپ کو قرآن کریم کے اندر لا کر آپ کو قرآن کریم کی آیتیں سمجھانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو یہ سبق مرکبات والوں کے لیے تھا۔ اب انشاءاللہ جو دوسرا گروپ ہے جو قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں لیکن تجوید اور ترتیل کے بغیر پڑھ رہے ہیں، تو ان حضرات کے بیچ میں ہم ایک قاعدہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے آج کے اس ویڈیو کے اندر لفظ اللہ کا قاعدہ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے را کے قاعدے کو بیان کیا تھا کہ را کو پر کب پڑھا جائے گا، را کو باریک کب پڑھا جائے گا۔ ہاں، اس میں ایک بات ہم نے یہ چھوڑ دی تھی کہ جو را کو پر پڑھا جائے گا تو را کو باریک کیسے پڑھا جائے گا۔ را کو باریک جب زیر آئے گی تو اس وقت پڑھا جائے گا، یہ ہم لوگوں کو یاد رکھ لینا چاہیے۔
را پر زبر یا پیش آئے تو کیا پر پڑھیں گے، اور را اگر زیر آئے، را کے نیچے زیر آئے تو وہ اس را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اب انشاءاللہ آپ کے اسکرین کے اوپر کچھ حروف نظر آ رہے ہوں گے، یہ لفظ اللہ کے قاعدے ہیں۔ لفظ اللہ کو کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ حضرات کے سامنے بتایا جائے گا۔ لفظ اللہ قرآن کریم کے اندر کئی مرتبہ آیا ہے۔ لفظ اللہ قرآن کریم کے اندر کئی مرتبہ آیا ہے، گویا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے قرآن کریم کے اندر استعمال کیا گیا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ میں لام جو ہے للہ کا جو اللہ ہے، تو اس کا قاعدہ ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر چرچا کریں گے۔ تو آپ حضرات کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر کہ لفظ اللہ سے پہلے، لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ موٹا پڑھا جائے گا۔ لفظ اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا۔ ایک موٹا یعنی پر پڑھا جائے گا، ایک باریک جسے باریک پڑھا جائے گا۔ تو لہٰذا اب اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آپ حضرات کو اگر لفظ اللہ کی مشق ہو گئی تو قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں پر اللہ کا لفظ ہوگا آپ حضرات کو وہاں پر پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو چلیں ہم لوگ اس کی مشق کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہ جو حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ حروف قرآن کریم کے اندر استعمال کیے گئے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ان اللہ، قال اللہ، سمع اللہ، یہ تین جملے جو ہیں یہ زبر کی مثالیں ہیں۔ حدود اللہ، یرید اللہ، خلق اللہ، یہ پیش کی مثال ہے۔ بل اللہ، دین اللہ، امر اللہ، یہ زیر کی مثالیں ہیں، یہاں پر باریک پڑھا جائے گا۔ تو تین لائن ہیں، تین لائن میں پہلی لائن زبر کی، دوسری لائن پیش کی، اور تیسری لائن زیر کی ہے۔ تو اوپر کے جو دو لائن ہیں وہاں پر دیکھیں لفظ اللہ ہے، اللہ سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، تو لہٰذا اس لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، جیسے ان اللہ۔ یہاں پر ہم لوگوں نے دو قاعدے اس سے پہلے مشق کیے تھے، آج تو لفظ اللہ کا قاعدہ مل گیا، لیکن اس سے پہلے ہم نے غنہ کے قاعدے کو پڑھا تھا۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے غنہ کے تعلق سے پڑھا تھا کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ تو یہاں پر دو قاعدے ہم لوگوں کو مل گئے۔ آپ ان جملوں کے اندر جو اس سے پہلے ہم نے قاعدے پڑھے تھے ان قاعدوں کی بھی مشق کر سکتے ہیں، جیسے یہاں پر ان اللہ اس طرح نہیں پڑھا جائے گا، ان اللہ یہ غلط ہے۔ اصل کیا ہے؟ ان اللہ۔ قرآن کریم کے اندر مثال کے طور پر ان اللہ مع الصابرین، یہ جملہ استعمال ہوا ہے۔ تو لہٰذا ان اللہ کو پڑھنے کا طریقہ ان اللہ ہوگا۔ دوسری مثال اس کے بازو میں قال اللہ، یہاں پر ہم لوگوں کو دو قاعدے ملتے ہیں، بلکہ تین قاعدے ملتے ہیں۔ ایک قاعدہ حروف مستعلیہ کا، یہ حروف مستعلیہ کا قاعدہ کہاں ہوگا وہ آپ حضرات کو بتانا ہوگا۔ دوسرا قاعدہ مدہ بھی ہے، یہاں پر الف مدہ ہے، قولا میں الف مدہ ہے، تو الف مدہ کا قاعدہ کیا ہوگا آپ حضرات کو کمنٹ میں بتانا ہوگا۔ قال اللہ، یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، تو لہٰذا لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا۔ تیسری جگہ
سمع اللہ، سمع اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے عین ہے، عین کے اوپر زبر ہے، تو لہٰذا سمع اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح حدود اللہ میں، حدود اللہ میں ایک تو واو مدہ ہے اور دوسرا اللہ کے لام سے پہلے دال ہے، دال پر پیش ہے، تو لہٰذا حدود اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا۔ دوسرا یرید اللہ، یرید اللہ میں اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھا جائے گا۔ تیسری مثال خلق اللہ، خلق اللہ میں یہاں پر ہم لوگوں کو دو قاعدے ملتے ہیں، حروف مستعلیہ کا قاعدہ ہے اور دوسرا لفظ اللہ کا قاعدہ ہے۔ لفظ اللہ سے پہلے قاف ہے، قاف کے اوپر پیش ہے، تو لہٰذا خلق اللہ میں اللہ کے لام کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد آخری جو لین ہے، یہ آخری جو لین ہے، یہاں پر دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے کیا آ رہا ہے، تینوں مثالوں کے اندر زیر آ رہا ہے۔ جیسے بل اللہ میں اللہ کے لام سے پہلے لام ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، تو لہٰذا اللہ کے لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ دین اللہ میں یہاں پر دیکھیں کہ دین اللہ میں ایک تو حروف مدہ ہے یعنی یا مدہ ہے اور دوسرا اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کے لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ امر اللہ میں یہاں پر اللہ کا لام ہے، اللہ کے لام سے پہلے را ہے، را کے نیچے زیر ہے، تو اللہ کے لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ جیسے امر اللہ، اب یہاں پر را کا جو اس سے پہلے ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ را ہے، را کے نیچے زیر ہے، تو اس را کو باریک پڑھا جائے گا۔ جیسے امر اللہ، جیسے امر اللہ۔ اگر فرض کریں کہ یہاں پر را کے اوپر زبر ہوتا تو کس طرح پڑھا جاتا؟ امر اللہ، کیوں؟ یہاں پر را کو بھی پر پڑھا جاتا اور اسی طرح لفظ اللہ کو بھی پر پڑھا جاتا۔ اسی طرح اگر را کے اوپر پیش ہوتا، را کے اوپر پیش ہوتا تو بھی اس را کو پر پڑھا جاتا۔ اس سے پہلے کہ یہ سبق کا ہم تھوڑا مختصر خلاصہ یہاں پر آپ حضرات کے سامنے کر رہے ہیں تاکہ پرانا سبق بھی آپ حضرات کے ذہن نشین ہو جائے۔ اب یہاں پر اصل میں کیا ہے؟ را کے نیچے زیر ہے، تو لہٰذا اللہ کے لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ جیسے امر اللہ، تو یہ ہوا الحمدللہ لفظ اللہ کا قاعدہ ہم لوگوں نے آج کی اس ویڈیو کے اندر سمجھا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ امت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر ہم اجرا کر کے دکھائیں گے، یعنی جو ہماری ترتیب ہے کہ 2 قاعدے ہم بیان کرتے ہیں، 2 قاعدوں کو بیان کرنے کے بعد تیسرا جو ویڈیو ہوگا ان 2 قاعدوں کی مشق کرائی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ پریکٹس کے نام پر ہمارے ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوں گے کہ پریکٹس نمبر 1، پریکٹس نمبر 2، یہ آپ حضرات کے لیے اجرا ہے۔ تو جو قاعدے ہم پڑھتے ہیں ان قاعدوں کو قرآن کریم میں لا کر اسے اس ترتیب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تاکہ ہمارے لیے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا آسان ہو۔ اب انشاءاللہ ہمارا اگلا ویڈیو اجرا ہوگا اور اس کے بعد کا ویڈیو جو ہے ہم انشاءاللہ وضو کے تعلق سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا جو رسپونس تھا اور اسی طرح لوگوں کے جو تاثرات تھے ماشاءاللہ غسل کے تعلق سے ہمارے پاس پہنچے ہیں۔ الحمدللہ خوشی ہوئی ہمیں بھی کہ ہم نے لوگوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک ویڈیو غسل کے تعلق سے بنایا۔ واقعتاً بڑے بڑے مسائل تو ہم لوگوں کو مل جاتے ہیں، جیسے طلاق کا ہو، عدت کا ہو، میراث کا ہو، یہ
یہ مسائل ہم لوگوں کو مل جاتے ہیں، لیکن جو حقیقتاً چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہیں وہ ہم لوگوں سے دور ہے، تو لہٰذا ہم ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر انشاءاللہ بات کریں گے، اور جیسے غسل کا طریقہ اس سے پہلے ہو گیا، اور اسی طرح انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر ہم وضو کے تعلق سے بات کریں گے۔ تو ان ویڈیوز سے کیا ہوگا، اس کے ذریعے سے آپ کے وضو میں یا آپ کے غسل کی تصحیح ہوگی، یعنی آپ کو صحیح طریقہ آپ حضرات کے پاس پہنچے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس سے پہلے جو لوگ غسل کرتے تھے، ہمارے ویڈیوز کے آنے سے پہلے جو لوگ غسل کرتے تھے وہ طریقہ غلط تھا، ہم نے صحیح طریقہ بتایا نہیں تھا، آپ صحیح غسل ہی کر رہے تھے، اور اسی طرح آگے بھی آپ صحیح وضو ہی کر رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ترتیب کو غور سے دیکھ لینے کے بعد کئی چیزیں ہمارے سامنے ایسی آئیں گی جو ہمیں اس سے پہلے معلوم نہیں تھی۔ تو لہٰذا انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل پر انشاءاللہ بحث کریں گے، بات کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور اسی طرح آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور آپ حضرات کے ذریعے اگر آپ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے، کامل سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔